گئی تھی. بڑی بڑی بہترین بات، جب سیدہ دربار میں گئی تھی تو نبی کی بیٹی نے اپنی فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی. لے جی میں اسلام آباد میں جگر ہتھیلی پہ رکھ کے بات کرنے لگا ہوں. اتنا بڑا جگر چاہیے یہ باتیں ممبر پہ کرنے کے لیے. بی بی نے 40 آیتیں پڑھی ہیں دربار خلافت میں. بی بی نے ایک آیت بھی اپنی فضیلت کی نہیں پڑھی. بی بی انما یرید اللہ پڑھ سکتی تھی. بی بی سورہ کوثر پڑھ سکتی تھی. بی بی آیہ قدر پڑھ سکتی تھی. بی بی نے فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی. بی بی نے اپنے حق والی آیتیں پڑھی جس سے بی بی کا حق ثابت تھا. فضیلت ثابت کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، حق ثابت کرنے کے لیے آئی تھی. کیونکہ جو سامنے بیٹھا تھا اگر وہ فضیلت کا انکار کرتا تو وہ گناہگار ہو جاتا، لیکن حق کے انکار سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا. حق کے انکار سے بی بی نے حق کہا، فضیلتیں نہیں منوائی. انہیں کوئی ان کی فضیلت کو نہ مانے تو کہنے کی فضیلت میں کمی آ جائے گی. ان کی بی بی نے دربار میں فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، حق والی آیت. اللہ نے قرآن میں ان کا حق منوایا. کافر اور ہوتا ہے، فاجر اور ہوتا ہے. کافر کون ہوتا ہے؟ جو اسلام کی حدود کے اندر آئے ہی نہیں، وہ کافر. جو اندر آ کے اندر سے حد کو توڑے وہ فاجر ہے. جو باہر کھڑا ہو اور حدود میں آئی نہ وہ کافر ہے. جو آ کے دائرے میں پھر حد کو توڑے وہ فاجر ہے. جس نے باہر سے دیکھا اس نے فضیلت کا انکار کیا، جس نے اندر سے حد کو توڑا اس نے حق کا انکار کیا. کاش کوئی جملہ یہ کوئی اور پڑھتا اور میں سنتا. بی بی صرف کافر کرنے نہیں آئی تھی، فاجر بھی کرنے آئی تھی. علی کی بیٹی نے شام کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ جملہ کہا تھا، اے فاسق و فاجر، تو نے اسلام کی حدود کو توڑا، تم نے ہمارے حق کو تسلیم نہیں کیا. بی بی دربار میں کھڑی، علی کی بیٹی فاتح شام سامنے تخت پہ بیٹھا ہوا، ظاہراً مسلمانوں کا خلیفہ بنا تھا. اب ذرا جنگ دیکھنا علی کی بیٹی. بی بی نے کہا کیوں قتل کیا تو نے میرے بھائی؟ میں فضائل پڑھوں. اس نے کہا وہ میرے حق کو تسلیم نہیں کر رہا تھا. آج کی تقریر بڑی اہم ہے اگر آپ سمجھیں. وہ میرے حق کو تسلیم نہیں کر رہا تھا. ابن نے کہا کیا ہے تیرا حق؟ اس نے کہا خلافت میرا حق ہے، بادشاہت میرا حق ہے، مجھے مسلمانوں نے خلیفہ بنایا ہے. تیرے بھائی حسین ابن علی کو چاہیے تھا وہ میرے حق کو تسلیم کر لیتا، اس نے میرے حق کو تسلیم نہیں کیا، اس نے میرے حق کا انکار کر دیا، اس نے میرے اقتدار کو نہیں مانا، اس نے میرے اختیار کو نہیں مانا، اختیار کا نام مانا تھا. علی کی بیٹی کڑیوں سے اٹھی. ابن نے کہا اچھا میرے بھائی نے، میرے خانوادہ نے، ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا، چل میں تیرے اختیار کو تسلیم کرتی ہوں. میں تجھ سے بحث کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں تم سے بحث کرنے سے پہلے تیرے دربار میں یہ روشن دان ہے، ان سے تیز ہوا آ رہی ہے. یہ ہوا میری بات تم تک نہیں پہنچا رہی. اگر تجھ میں طاقت ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوا روک. اب ایسے سننا جیسے شیعہ حلالی سنتے ہیں، زندہ باد علی جن ولی اللہ پڑھنے والے، علی جن ولی اللہ پڑھنے والے زندہ باد. بی بی نے کہا ذرا ہوا کو روک. اسے کہا علی کی بیٹی ہوا روکنا میرے اختیار میں نہیں. بی بی نے کہا چل ہوا نہیں روک سکتا. تیرے دربار میں اونٹ کھڑے ہیں، اونٹ اپنی گردنوں کو حرکت دے رہے ہیں، ان کے گلے میں گھنٹیوں کا شور آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے گھنٹیاں روک. اس کا بی بی یہ بھی میرے اختیار میں نہیں. بی بی کہا چل یہ بھی تیرے اختیار میں نہیں. تیرے دربار میں گھوڑے ہیں، گھوڑوں پہ سپاہی ہے، گھوڑا سب اٹھا کے رکھ رہا ہے، سبوں کا شور آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے گھوڑوں کو
کے سن لو. اس کا بی بی یہ بھی میرا اختیار نہیں. بی بی کہتی تو کہتا تھا کہ ہم نے تیرے اختیار کو نہیں ماننا اور خود ہی کہہ رہا ہے یہ بھی میرا اختیار نہیں, یہ بھی میرا اختیار نہیں, یہ بھی میرا اختیار نہیں. اس نے کہا علی کی بیٹی یہ اختیار انسانیت سے باہر ہے. کوئی انسان ہو کے ہوا کو کیسے روکے, کوئی انسان ہو کے اونٹوں کے گردن کو کیسے روکے, کوئی انسان ہو کے گھوڑوں کے سنگوں کو کیسے روکے. 4 قدم علی کی بیٹی آ گئی. دل کا پھر ہم تجھے اپنا اختیار دکھاتے. اتنا کہنا تھا ہوا نہیں ہوگی. جس گھوڑے نے سم اٹھایا تھا اسے رکھا نہیں, جس اونٹ کی گردن ہلی تھی اس کی واپس نہیں آئی, جس سپاہی کا ہاتھ اٹھا تھا نیچے نہیں آیا, جس کی آنکھ کھلی تھی بند نہیں ہوئی, جس کا ناک کے نتنے سے سانس باہر آیا تھا اس کا اندر نہیں آیا. جب پورا دربار پتھر کا بن گیا, یزید نے پورے دربار کو دیکھا, پورے دربار میں بت کھڑے ہیں, کوئی بندہ نہیں کھڑا, پورا دربار سجدے میں ہے. یزید کا بدن کانپا. اس نے علی کی بیٹی یہ کیا کر دیا. میں نے کہا اب بتا اختیار تیرا ہے یا ہمارا. بسم اللہ جلدی کیجیے گا, جلدی کیجیے گا. جلدی جلدی کیجیے, جلدی. کہاں ہے تیرا اختیار. ظاہرن 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 رسیاں ان کے ہاتھوں میں تھی. یہ رسیوں کے ساتھ بھی با اختیار تھے. ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھی لیکن ہاتھ کھول نہیں رہا تھا, مٹھی بند نہیں ہو رہی تھی, آنکھ اپنی مرضی سے چھپک نہیں رہے تھے, پاؤں اپنی مرضی سے اٹھا نہیں رہے تھے. جب یزید نے پورے دربار میں دیکھا کہ کوئی بھی سپاہی اپنی مرضی سے حرکت نہیں کرتا تو اس نے ہاتھ باندھ کے کہا علی کی بیٹی معجزہ نہ دکھا, قدرت نہ دکھا, تجھے تیرے باپ کا واسطہ, انہیں کھول دے, انہیں کھول دے, انہیں کھول دے. بی بی جلال میں آگے آپ بتا کہتی تو ہے یہاں میں. ہمارا حق ہے مان کے ہم نے تیرے اختیار کو نہیں, تو نے ہمارے حق کو تسلیم نہیں. ڈنکے کی چوٹ پہ ہمارا اعلان ہے خلافت علی کا حق ہے. فتح زہرا کا حق ہے. خلافت حسن کا حق, بیعت حسین کا حق. ہم یہ نہیں کہتے کہ کون کون مجرم ہے, ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں ان کے حق کا انکار کس کس نے کیا. حق چھیننے کی کوشش تو بڑی کی گئی, حق تو آج بھی ان کے پاس ہے. صرف انگوٹھی دی تھی خراب. اور آیت آ گئی. اللہ نے کل میں نے کہا تھا یہ سوئے تھے تو اس نے مرضی دے دی, بس سوئے, تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی, اس سے مرضیاں لے لی, یوں انگوٹھی اتار کے دی, ولایت لے دی. انما ولیکم اللہ ورسول, بے شک اللہ ولی, رسول بھی ولی, اور یہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دے رہا ہے.
اچھا اللہ نے اپنا نام بتا دیا. یہاں پہ بعض شیعہ کہہ دیتے ہیں کہ اس آیت میں 3 ولایتوں کا ذکر ہے. ولایتیں 3 نہیں، ولی 3 ہے. ولایت ایک ہی ہے. جیسی اللہ کی ولایت جو قریب ہے جو آج کی مجلس سماعت کیجیے گا، ویسی رسول کی ولایت، ویسی علی کی ولایت. ولی 3 ہے، ولایت. اللہ نے اپنا نام لے لیا، رسول کا نام لے لیا، تیسرا نام نہیں دیا. اللہ نے صرف اتنا کہا کہ وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. مجمع کو لطف دلوانے کے لیے نہیں، تاریخی حقیقت بتانے لگا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ بتانے لگا ہوں. اس آیت کے اترنے کے بعد ایک بندے نے مسلسل 40 دن انگوٹھیاں خیرات میں دی. ہاں ہسٹری ہے یہ. واللہ بخدا یہ تاریخ ہے. وہ ہر نماز میں رکوع میں انگوٹھی دیتا تھا، ہر نماز میں رکوع میں انگوٹھی دیتا تھا کہ شاید اتنی انگوٹھیاں دے دوں کہ پھر قیامت تک بندے کہیں کہ یہ آیت اس کے لیے آئی تھی. اس نے 40 دن 40 انگوٹھیاں دینے کے بعد رسول کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میں 40 دن تک رکوع میں زکات دیتا رہا ہوں، اب بتا میں آیت کا مصداق بنا ہوں کہ نہیں بنا؟ نبی نے کہا آیت کا تو نہیں پتا، لیکن 40 دن تیری نماز نہیں ہوئی. 40 دن تک تیری نماز نہیں ہوئی. تو علی کے مقابلے پہ انگوٹھیاں دیتا رہا. اور علی نے ایک ہی بات دی تھی، اور مجھے حسین کی عزت کی قسم فقیر نے علی سے مانگی نہیں تھی. نہ 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 سمجھ کے بولنا نا. رائتی نمبر میں نے زندگی میں کبھی نہیں لی. بات سمجھ میں آئے تو پھر داد دینا. پہلی صدا اس نے مسجد کے دروازے پہ آ کے مسجد والوں کو دی. کوئی ہے جو دے؟ علی نماز پڑھتے ہیں. اس نے حسین بھائی پھر کہا کوئی ہے جو دے؟ علی پھر نماز پڑھتے ہیں. تیسری بار اس نے پھر کہا کوئی ہے جو مجھے دے؟ علی نماز پڑھتے رہے. اسے منہ آسمان کی طرف کہا گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. علی نے رکوع سے ہاتھ اٹھایا، دوسرے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے علی نے رکوع سے ہاتھ پیچھے کر دیا. بعد میں صحابہ نے کہا یا علی ہم بھی نماز میں اس کی آواز سن رہے تھے، اس نے 3 بار صدا دی، آپ نے 3 بار تو کوئی جواب نہ دیا، چوتھی بار انگوٹھی اتار کے کیوں دی؟ فرمایا میں نے تو 3 بار سنا ہی نہیں تھا. جب پہلی بار اسے بلایا تو جب کوئی اسے بلاتا ہے تو وہ میرے ہاتھ سے دیتا. تم سے مانگا تھا. تین بار تم سے مانگا، چوتھی بار اس سے مانگا. اور جب کوئی اس سے مانگے وہ خود نہیں آتا. سارا مجمع یہاں سے لے کے باہر تک جو بیٹھا ہے، جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے. جو مجھے نظر نہیں آ رہے وہ زبان سے تائید کر دینا، تاکہ تمہاری تائید فرشتہ تمہارے اعمال میں لکھ دے کہ اس نے علی کے حق میں گواہی دی تھی. علی یت اللہ ہے، علی اللہ کا ہاتھ. میں بھائی کو کہوں جی مجھے پانی پلائیں، یہ مجھے پانی پلائیں، میں کہوں نہیں آپ دیں، تو کہ میں ہی دے رہا ہوں. نہیں یہ تو آپ کا ہاتھ ہے. وہ کہیں گے دے میں رہا ہوں، وسیلہ ہاتھ ہے، دیتا اللہ ہے، ہاتھ علی ہے.
مانگتے ہم اللہ سے ہیں، جس ہاتھ سے دیتا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ علی نے انگوٹھی اتار کے دی اور علی نے آیت اتروا دی۔ دو قیمتیں ہیں ہسٹری میں اس انگوٹھی کی، میں آج ایک سنا دیتا ہوں، ایک پھر سنا دوں۔ جو ظاہراً حق لکھی ہے جی قیمت، ظاہراً حق، وہ قیمت یہ ہے کہ جو امیر المومنین نے انگوٹھی دی تھی نا، اس کی قیمت ہے 1 سال کا شام کا خراج۔ ملک شام کا 1 سال کا ٹیکس اس نگینے کی قیمت۔ ملک شام اس دور میں دنیا کا امیر ترین ملک تھا، وہ سال میں جتنا ٹیکس دیتا تھا علی کی انگوٹھی کی قیمت، یہ تاریخ نے لکھا ہے، تاریخ نے لکھا ہے۔ میں بچوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ وہ کتنا خراج دیتے تھے۔ 70 اونٹ لدے ہوئے چاندی، 4 اونٹ لدے ہوئے سونے کے، درہم دینار اشرفیاں علیحدہ، یہ شام کا مال خراج تھا۔ از علی نے بالکل اس کے برابر تول کے نگینہ خیرات میں دے دیا۔ اسلام آباد رائت نہ کرے کہ میں مہمان ہوں تمہارا، میں شبیر کا ذاکر ہوں، بعد میں لچک ہو تم پہ واجب ہے چپ رہنا، لیکن بات عرش سے بسنی ہو تو پھر دلیل پہ ایسے ہاتھ اٹھنے چاہیے جیسے غدیر میں نبی کے سامنے علی کے نوکروں نے، علی کے موالیوں نے علی کو ولایت کی مبارکباد کے لیے ہاتھ اٹھا کے مبارک دی تھی۔ مجھے عزت علی کی قسم ہے، علی نے یمن کا مال خراج میں نہیں دیا، علی نے ترکی کا نہیں دیا، علی نے عرب کا نہیں دیا، علی نے شام کا مال خراج اس لیے دیا، علی نے شام کے خراج کے برابر انگوٹھی زکات میں اس لیے دے دی کہ کوئی شام کے منبر پہ بیٹھ کے علی کو پھونک رہا تھا، علی نے شام کے مال کے برابر انگوٹھی زکات میں دے کے کہا جتنا تو سال میں ٹیکس دیتا ہے اتنا ایک وقت میں علی زکات دے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ مانگتے اللہ سے ہیں، جس ہاتھ سے دیتا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ فقیر کا کام ہے دروازے پہ دستک دینا، اندر سے جو بھی نکلے ہاتھ ملا دینا۔ فقیر کی مرضی نہیں چلتی کہ فلاں آئے تو اس سے مانگوں گا، فلاں آئے تو اس سے مانگوں گا، اس کا کام ہے دروازے پہ صدا دینا، اندر سے جو بھی آئے ہاتھ ملا دینا۔ ہم نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی ہے، اندر سے سوائے علی کے کوئی آیا ہی نہیں۔ اندر سے آیا ہے تو علی۔ 13 رجب کو علی کی ماں کعبہ میں گئی تھی، ایسا ہی ہے۔ 16 رجب کو باہر آئی، 3 دن
अल्लाह के घर में मेहमान है। शिया माशाल्लाह इरफान अब इतना हो गया है कि ये हल्का जुमला बर्दाश्त नहीं करते, गुजार देते हैं। वो कहते वजनी जुमला चाहिए। मैंने जुमला कहा 3 दिन अल्लाह के घर में मेहमान रहे, बदल चुप कर लफ्ज वापस कर, मैं बदल के देता हूं। 3 दिन अपने ही घर में मेहमान रहे। 3 दिन अपने घर में मेहमान रह गया। मुझे किसी तो मौलवी की फटी से फटी किताब से साबित करो इन 3 दिन में एक दिन भी हजरत अबू तालिब अपनी सौजा को ढूंढने के लिए निकले हो। 3 दिन अबू तालिब तो कहीं नहीं गए। तो आप क्या समझते हैं कि मक्के के लोगों ने आके अबू तालिब को नहीं बताया था? मक्के के लोगों ने बताया था अबू तालिब तेरी सौजा को हमने घर से निकलते देखा है, वो अल्लाह के घर के करीब गई है और रुकने जमाने के करीब खड़ी होकर उसने दीवार पे हाथ रख के कुछ पढ़ा है। उसके पढ़ने के बाद दीवार फट गई और तेरी बीवी घर के अंदर चली गई है और दीवार मिल गई है और 3 दिन हो गए तेरी बीवी अभी तक बाहर नहीं आई। अबू तालिब दरवाजा बंद करके कहते मुझे बताने क्यों आए हो? या बुलाने वाले जाने, या जाने वाली जाने, या मेजबान जाने, या मेहमान जाने। हजरत अबू तालिब मुतमिन होकर अपने घर बैठे रहे। मक्का में लोग न दिन को सोते थे न रात को सोते थे। मक्के की गलियों में बंदे परेशान होकर फिर रहे थे, एक दूसरे से पूछते बीबी आई कि नहीं आई, बीबी आई कि नहीं आई, बीबी आई कि नहीं आई, बीबी आई कि नहीं आई। आखिर 3 दिन में मक्के न दिन सोया न रात सोया। मक्के के लोगों की बेचैनी बढ़ गई, बीबी अभी तक नहीं आई, बीबी अभी तक नहीं आई, बीबी अभी तक नहीं आई। न कोई खाना दे रहा है, न कोई पानी दे रहा है। दरवाजे पे ताला भी वैसे का वैसा है, दीवार भी कहीं से और नहीं फटी। अल्लाह जाने ये बीबी कहाँ है, ये कर क्या रही है, ये बैठी क्यों है। आखिर 3 दिन के बाद मक्के वालों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इन्होंने अल्लाह के दरवाजे पे आके जोर जोर से दस्तक दी। इन्होंने अल्लाह के दरवाजे पे जोर जोर से दस्तक दी। पहली बार किसी ने आके अल्लाह के घर के दरवाजे को पीटा, अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी। और आप इस्लामाबाद वाले बेहतर समझते हैं घर मेरा हो या आपका, जब बाहर से कोई दस्तक दे तो अंदर से हमेशा मालिक ही दरवाजा खोलता है। इन्होंने अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी। अल्लाह की आवाज़, उठ फातिमा मेरे घर का दरवाजा खोल, उठ फातिमा मेरे घर का दरवाजा खोल, उठ फातिमा मेरे घर का दरवाजा खोल। बीबी का घर तेरा है, दरवाजा मैं क्यों खोलूं? तो मैं पहली बार बंदों ने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी है, इन्हें दरवाजा खोल के अली दिखा ताकि मैं बंदों को बताऊं जब अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी जाए अंदर से चली नहीं आता, अंदर से अली। रुबाई ना पड़ी भाई।